خالی نہیں ہوتی. ہر زمانے میں یاد رکھیے 7 قطب ہوتے ہیں. یہ تصوف کا مسئلہ ہے. 7 قطب ہر وقت موجود ہوتے ہیں. ان میں سے جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی جگہ دوسرے شخص کو، دوسرے کسی ولی کو قطب بنا دیا جاتا ہے. پھر ان 7 اقطاب میں سے جو سب سے بڑا ہوتا ہے، جو پھر یہ سارا روحانی نظام کنٹرول کرتا ہے، پھر اس کو قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں. اور اسی قطب الاقطاب کا دوسرا نام جو ہے وہ غوث الزمان ہے. اسی کو غوث بھی کہتے ہیں. لیکن ہر زمانے میں جو قطب الاقطاب ہوتا ہے وہی غوث بھی ہوتا ہے. جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر انہی باقی جو 6 قطب ہوتے ہیں انہی میں سے ہی کسی کو 7ویں مرتبے پہ قطب الاقطاب بنا دیا جاتا ہے. پھر جب وہ فوت ہوتا ہے تو پھر کسی اور کو بنا دیا جاتا ہے. انہی 7 میں سے کسی ایک کو بڑا بنا دیا جاتا ہے. لیکن جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا وہ سلسلہ غوثیت کا ختم ہو جاتا ہے. پھر دوسرا غوث آ کے پھر اس کی ڈیوٹی سنبھالتا ہے. لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور غوث پاک وہ ہستی ہیں کہ جب سے آپ قطب الاقطاب اور غوث بنے ہیں آج تک اور قیامت تک آپ غوث بنے رہیں گے. ہر زمانے میں غوث آئے گا لیکن اس سے اوپر جو ہے آپ کی غوثیت ان تمام پہ حاوی ہوگی. اس عظیم ہستی کا ذکر آج ہم یہاں پہ کرنے بیٹھے ہیں کہ اگر علمی اعتبار سے دیکھا جائے، علمی اعتبار سے تو آپ کا ثانی ہمیں نہیں ملتا. اگر عملی اعتبار سے دیکھا جائے، آپ کا عمل، آپ کا تقوی اور پرہیزگاری، تو آپ کا ثانی ہمیں نہیں ملتا. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی اگر معرفت والا تذکرہ کیا جائے کہ آپ ایک عارف باللہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، تو اس موضوع پہ بھی آپ کا کوئی ثانی ہمیں نہیں ملتا. اگر اللہ کی جو ہے وہ رضا پہ رضا رہنے والی شخصیت کو دیکھا جائے تو آپ کا ثانی ہمیں نہیں ملتا. اگر ایک حاکم اور حکمران کی حیثیت سے دیکھا جائے تو بلا واسطہ آپ اگرچہ سیاست سے، حکمرانوں سے دور رہے ہیں، لیکن آپ کی تعلیمات ہر زمانے میں حکمرانوں اور ہر زمانے کے بادشاہوں کے لیے قابل قدر رہی ہے. آپ نے ہر زمانے کے حکمرانوں اور بادشاہوں کا قبلہ درست کرنے کے لیے باقاعدہ عملی اقدامات کیے ہیں. اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ ایک بہت بڑی مصلح شخصیت بھی ہیں. آپ کا ثانی ہمیں نہیں ملتا. اور اگر یہ دیکھا جائے کہ اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے آپ نے تبلیغ سے لے کر جہاد تک جتنے کارنامے سر انجام دیے، تو آپ جیسی شخصیت آج تک ہمیں نہیں ملی. ہر جہت سے اگر حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کو اور آپ کی ذات کو دیکھا جائے تو ایک بے مثل و بے مثال شخصیت اور بے مثل و بے مثال ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ صفات عطا فرمائی ہے. علمی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے علم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جو ایک مستند ترین ہمارے بر صغیر کی شخصیت ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں اور صوفی ہیں، وہ لکھتے ہیں آپ کی سوانح میں کہ آپ کا علم اتنا تھا، آپ کا علم اور علمی مقام یہ تھا کہ آپ کا جب عمومی واعظ ہوا کرتا تھا کہ جس میں 70,000 سے بھی تعداد بڑھ جایا کرتی تھی، اس عمومی آپ کے واعظ میں 300 صرف وہ علماء ہوتے تھے جو اس زمانے کے ٹاپ کے علماء ہوتے تھے، جو بیٹھ کر آپ کے نقطوں کو لکھا کرتے تھے، آپ کی معرفت والی باتوں کو لکھا کرتے تھے جو اس زمانے کی کتابوں میں موجود نہیں ہوا کرتی تھی. یہ آپ کا علمی مقام تھا. اور آپ کے علمی مقام سے ہی تاریخ نے لکھا ہے کہ ابن جوزی یہ بہت بڑا ایک عالم اپنے زمانے کا گزرا ہے، بہت بڑا محدث بھی ہے، بہت بڑا مفسر بھی ہے علامہ ابن جوزی، اور بڑا ایک آپ یوں سمجھے کہ ایک ناقد ترین عالم اور مؤرخ گزرا ہے، جن کے اصول، جن کے ضوابط اور قوانین بڑے سخت ہیں. ابن جوزی ان کو وہ حضور غوث پاک کے زمانے ہی کا تھا. تو آپ کو پتہ چلا کہ اسلام بغداد میں ایک نوجوان ہے اور ہے بھی فارسی النسل ہے، عجمی ہے، لیکن بغداد کے بڑے بڑے عرب کے فقہا اور عرب کے بڑے بڑے محدثین اور فصحاء بلغا اس نوجوان عبد القادر کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں. اور اس کا اتنا شہرہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آتے ہیں بغداد میں.
اور بغداد میں اس کی مجلس واعظ میں ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے. تو ابن جوزی جو اس زمانے میں اپنے آپ کو یکتا مانتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میرے جتنا علم، میرے جتنا سمجھ، میرے جتنا فہم کسی کا بھی نہیں ہو سکتا، اور تھا بھی اسی طرح. آپ آج بھی اگر ان کی تصانیف دیکھیں علامہ ابن جوزی کی تو بڑے بڑے محققین حیران رہ جاتے ہیں کہ اس پائے کا بندہ علامہ ابن جوزی، تو وہ اپنے آپ کو یکتائے زمانہ سمجھتا تھا. اس نے سوچا کہ چلو جا کے دیکھتے تو ہیں یہ نوجوان جس کا اتنا شہرہ ہے، جا کے دیکھیں تو صحیح کہ آخر یہ ہے کیا، اور اس کے پاس واقعی کوئی علم ہے یا ویسے ہی بس بات بعض اوقات جو ہے وہ مشہور ہو جاتی ہے. تو وہ سفر کر کے آیا بغداد، لیکن اپنے آپ کو اس نے جو ہے وہ کسی سے شناسہ نہیں کیا، اور بالکل ایک غیر محسوس انداز میں روح بدل کے وہ آیا اور حضور غوث پاک کی محفل جہاں پہ لگا کرتی تھی مجلس واعظ، وہاں پہ آیا اور شروع میں ہی اس نے اپنے لیے جگہ بنا کے پہلی صف میں بیٹھ گیا. اب حضور غوث پاک جب تشریف لایا، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، تو آپ کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب آپ مجلس واعظ کرتے تو ایک قاری صاحب بیٹھ کے قرآن کی کوئی بھی ایک تلاوت، ایک آیت کی تلاوت کرتے، تو حضور غوث پاک اس آیت کریمہ کی تشریح اور تفسیر میں پھر نکتے بیان کیا کرتے تھے. پھر جب وہ علمی تشریح ختم ہو جاتی تو آپ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ذهب القال وجاء الحال. اب قال اور قول کی باتیں ختم ہو گئی، اب حال کی باتیں شروع ہوئی. جو ہے وہ روحانی فیض جب لٹایا کرتے تو آپ کی مجلس سے واعظ سے جنازے اٹھا کرتے تھے. تو علامہ ابن جوزی آ کے بیٹھا، اب قاری صاحب نے ایک تلاوت، ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی، تلاوت کے بعد حضور غوث پاک نے اس آیت کریمہ کی تفسیریں جب شروع کی تو آپ نے فرمایا اس کی پہلی تفسیر یہ ہے، اس کی دوسری تفسیر یہ ہے، اس آیت کی تیسری تفسیر یہ ہے، چوتھی یہ ہے، یہاں تک کہ آپ نے 10 تفسیریں بیان کی. تو علامہ ابن جوزی اپنی طرف دیکھ کے کہنے لگا کہ ابن جوزی یہ تو تمہیں بھی آتی ہے، اس میں عبد القادر کا کون سا اتنا کمال ہے، یہ تو مجھے بھی پتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی 11ویں تفسیر، 12ویں تفسیر، 13ویں تفسیر جب آپ نے بیان فرمائی تو علامہ ابن جوزی نے کہا کہ یہ 13 تو مجھے بھی آتی ہے، یہ تو مجھے بھی پتا ہے، اس میں اس نوجوان کا کیا کمال ہے، یہ تو مجھے بھی آتی ہے. پھر آپ نے 14ویں تفسیر جب بیان کی اور 15ویں بیان کی تو علامہ ابن جوزی حیران رہ گیا کہ یہ تفسیریں اسے پتہ نہیں تھی. پھر یہاں تک کہ آپ نے 13، 14، 15، 16 بیان کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے اس ایک مجلس میں ایک آیت کی 40 تفسیریں بیان فرمائیں. ابن جوزی اب حیران تھا کہ واقعی یہ تو وہ تفسیریں ہیں جو آج تک میرے علم میں بھی نہیں ہیں، یہ کیسی تفسیریں ہیں، اس کو کہاں سے آئیں. اب جب آپ نے وہ تفاسیر پوری کی نا تو آپ نے اشارہ کیا کہ اے ابن جوزی، وہ جو 13 تفسیریں تم نے سنی تھی وہ تھی جو تمہاری کتابوں میں موجود تھی، جن کا علم تمہارے پاس تھا، اور یہ 13 سے آگے 40 جو تفسیریں ہیں یہ وہ ہیں جو تمہیں کتابوں میں نہیں ملیں گی، یہ وہ ہیں جو ابھی ابھی میرے دل پہ اللہ کی طرف سے القا ہوا ہے. علامہ ابن جوزی آپ کے علم سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ ابن جوزی جو کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، جب آپ کی مجلس واعظ ختم ہوئی تو وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر ساری زندگی آپ کا مرید رہا. یہ آپ کا علمی مقام تھا. اور آپ کی اگر تقوی پرہیزگاری کو دیکھا جائے تو آپ اس میں یکتا ہیں، بے مثل و بے مثال ہیں. اللہ کی ذات کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے اور جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اتنا بلند ہے کہ آپ سے کسی نے پوچھا ایک دن کہ حضور آپ کو کب سے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو کس عمر سے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، حالانکہ حضور غوث پاک پیدائشی ولی تھے، آپ کو کب سے پتا چلا. یہ بھی تصوف کا ایک مسئلہ ہے کہ ایک شخص جب اللہ کے قریب ہوتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، حرام حلال کی تمیز کرتا ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جب اس طرح طریقت کا سالک بنتا ہے تو یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے ہمارے تصوف میں کہ اس شخص کو ایک موڑ آتا ہے اس کی زندگی میں کہ اس کو یقینی طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں مجھے اللہ کا قرب نصیب ہو چکا ہے. مکاشفے مشاہدے تو ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کو یقین نہیں ہوتا. لیکن ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ اس ولی کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور اللہ نے مجھے اپنا قرب دے دیا ہے. تو اسی سے متعلق ایک شخص نے پوچھا حضور آپ کو کب سے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا جس وقت میں چھوٹا تھا اور میری ماں مجھے قاعدہ دے کر مسجد بھجوایا کرتی تھی مدرسہ پڑھنے کے لیے صبح کے وقت، جب میں جایا کرتا نا اور جہاں پہ جب مسجد کے اور مدرسے کے گیٹ پہ پہنچتے اور بچوں کا رش ہو جاتا
تو مجھے راستہ نہ ملتا تو میں ایک غیبی آواز سنا کرتا تھا کہ اے بچوں عبد القادر کے لیے راستہ چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں جو ہی یہ آواز آتی میرے کانوں میں خود بخود سے راستہ بن جاتا اور میرے لیے چلنے میں آسانی ہو جاتی۔ فرماتے ہیں اس وقت سے میرے علم میں ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اس لیے قصیدہ غوثیہ شریف میں جو آپ نے اپنے ایک حال میں اور اپنے ایک وجد کی کیفیت میں قصیدہ غوثیہ جو لکھا ہے، جو آپ کے زبان اقدس سے صادر ہوا، اس میں اسی طرف اشارہ تھا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، درست العلم حتی صرت قطبا۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی علم پڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قطبیت کا مقام عطا فرما دیا، قطبیت کا مقام۔ اور پھر جب آپ قطب الاقطاب بنے اور پھر غوث بنے اور پھر غوثیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہوئے، تو یہ وہ زمانہ تھا جب آپ بغداد کے منبر پہ تشریف فرما تھے اور آپ مجلس واعظ آپ کی شروع تھی۔ اسی دوران آپ کے منہ سے ایک جملہ نکلا کہ قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ایک ولی کی گردن پہ ہے، ہر ولی کی گردن پہ ہے۔ آپ کا یہ فرمانا قیامت تک آپ کی غوثیت کبریٰ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور پھر اس زمانے میں جو اولیاء کرام دنیا سے جا چکے تھے، ان کی روحوں نے آپ کی اس بات پہ لبیک کہا۔ جو اس وقت حیات تھے، زندہ تھے، وہ جہاں جہاں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں تک آپ کی اس آواز کو پہنچایا۔ اور عالم کشف میں جب انہوں نے یہ سنا کہ حضور غوث پاک بغداد میں بیٹھ کر اعلان فرما رہے ہیں، زندہ اس وقت جتنے اولیاء تھے جہاں کہیں بھی تھے، انہوں نے اپنے سروں کو نیچے جھکا دیا۔ اور جتنی روحوں نے آنا تھا قیامت تک کے لیے اولیاء نے، ان کی روحوں نے حضور غوث پاک کو اس جملے پہ لبیک کہا۔ اس لیے آپ کی غوثیت کبریٰ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اس لیے ہمارے صاحب مبارک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کئی مجالس میں یہ بات میں نے خود ان سے سنی ہے، صاحب مبارک فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں جو ولی ہوتا ہے اس کے تصرفات ہوتے ہیں، اس کی طاقت ہوتی ہے، روحانی پرواز ہوتی ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس میں پھر تبدیلی آ جاتی ہے، یا کمی یا زیادتی، لیکن تبدیلی ضرور آتی ہے۔ زندگی میں جو اس کے تصرفات ہوتے ہیں، فوت ہونے کے بعد اس طرح کے تصرفات نہیں ہوتے، مرنے کے بعد تصرفات میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن زندگی والے جو تصرفات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے صاحب مبارک فرمایا کرتے تھے کہ دو تاریخ میں ایسی شخصیات گزری ہیں، تاریخ میں دو ایسی شخصیات گزری ہیں کہ جن کی زندگی میں جس طرح تصرف تھا، ان کے فوت ہونے کے بعد آج تک ان کا تصرف اسی طرح برقرار ہے، جس میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے ان میں ایک ہستی پاک پتن شریف کے تاجدار حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہیں، اور صاحب مبارک فرمایا کرتے تھے کہ دوسری شخصیت حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ، کہ ان دو اولیاء کرام کا تصرف جس طرح زندگی میں تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ آج تک ان کا تصرف اسی طرح قائم ہوتا ہے اور اسی طرح برقرار ہے۔ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ، اور پھر آپ کا اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا کہ ایک ولی کے لیے سب سے بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ تقدیر پہ ہمیشہ راضی رہے۔ دنیا میں جس قسم کے بھی حالات آئے، خوشی آئے، غمی آئے، اس پہ مصیبت آئے، تکلیف آئے، بیماری آئے، تنگی آئے، راحت آئے، سکون آئے، کسی بھی حالت میں اس کی توجہ اللہ کی طرف سے کسی اور کی طرف مبذول نہ ہو، اللہ کے ساتھ ہی اس کا معاملہ جڑا رہے، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے وہ پوشیدہ ہو۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ اس باب میں بھی ایک عظیم شخصیت تھی۔ آپ ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران ایک شخص آیا، مخبر آیا، اور اس نے آپ کو خبر دی کہ حضور آپ کو جو تجارت والا جہاز آ رہا تھا، بحری جہاز جس میں آپ کی تجارت کا مال آ رہا تھا، وہ پانی کی نظر ہو گیا، طوفان آیا اور وہ جہاز غرق ہو گیا، اور آپ کا جتنا مال تھا وہ سب کا سب پانی میں ڈوب گیا۔ حضور غوث پاک نے جب یہ خبر سنی تو آپ نے آنکھیں بند کی، سر نیچے کیا، کچھ دیر کے لیے آپ نے مراقبہ کیا۔ مراقبے کے بعد آپ نے سر اٹھایا تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ آپ نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ جہاں سے مجلس چھوڑی تھی وہیں سے آپ شروع ہو گئے، بات چیت ہو رہی تھی، ابھی وہی مجلس تھی، ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک دوسرا شخص آیا، مخبر آیا، اس نے کہا حضور وہ خبر جھوٹی تھی، وہ آپ کے متعلق نہیں تھی،
آپ کا مال جس جہاز میں آ رہا تھا بحری جہاز میں وہ صحیح سلامت بندرگاہ پہنچ چکا ہے. وہ جو جہاز غرق ہوا وہ آپ کا مال اس میں نہیں تھا, وہ آپ کو غلط خبر پہنچی تھی. آپ کا مال صحیح سلامت بندرگاہ پہنچ چکا ہے. تو آپ نے جب یہ سنا آپ نے پھر مراقبہ کیا اور پھر کچھ دیر کے لیے خاموش رہے اور پھر سر اٹھایا اور آپ نے کہا الحمدللہ, اور پھر مجلس اسی طرح شروع ہو گئی. خیر جب مجلس ختم ہوئی تو کسی نے پوچھا حضور یہ کیا بات تھی, آپ کو پہلے غم کی خبر ملی, نقصان کی خبر ملی, تو آپ نے اس وقت بھی کہا الحمدللہ. پھر جب خوشی کی خبر ملی تو پھر بھی آپ نے کہا کہ الحمدللہ. تو ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی. تو حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب غم کی خبر مجھے ملی نا تو میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے, اس خبر کے آنے سے پہلے میرا دل اللہ کے ذکر میں مشغول تھا. تو جب غم کی خبر آئی تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی کہ میں یہ دیکھوں کہ آیا اس پہ غم کا کوئی اثر ہوا ہے کہ نہیں ہوا. لیکن جب میں نے اپنے دل کو دیکھا تو غم کی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی, اسی طرح اللہ کے ذکر میں مشغول تھا. تو اس لیے میں نے کہا کہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اور پھر جب خوشی کی خبر آئی تو پھر میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ خوشی میں مست ہو کر میرا دل کہیں غافل تو نہیں ہو گیا. لیکن پھر جب میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی تو خوشی کی خبر سننے کے باوجود یہ اسی طرح اللہ کے ذکر میں مگن تھا. اس لیے میں نے کہا کہ الحمدللہ, شکر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا دل عطا کیا ہے جس پہ دنیا کے نہ غم کا کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ خوشی کا کوئی اثر ہوتا ہے. یہ آپ کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا, وہ تعلق جو ہر ایک ولی کا ہوتا ہے کہ اس پہ کسی بھی قسم کے حالات آ جائیں اس کے دل پہ اس کا اثر نہیں پڑتا. ایک سالک اسی وقت گمراہ ہو جاتا ہے, اس راہ کا مسافر اس وقت بھٹک جاتا ہے, گمراہ ہوتا ہے جب دنیا کے خارجی اثرات اس کے دل پہ اثر کرنا شروع کر دیں. جب دل پہ خارجی اثرات اثر کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. پھر یا تو اس غم میں اتنا مگن ہو جاتا ہے, غم میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اللہ کو بلا دیتا ہے. اور بعض اوقات خوشی اتنی آتی ہے کہ اس خوشی میں آ کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اللہ کو بلا دیتا ہے. لیکن ولی وہ ہوتا ہے جس پہ جس قسم کے بھی حالات آئے وہ ہمیشہ اللہ ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے. اور اگر میں یہ بات کہوں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہمارے صاحب مبارک مرشد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اسی کیفیت کے حامل تھے, اسی کیفیت کے حامل تھے. ہم نے اپنے صاحب مبارک کو بڑی سخت تکالیف میں, مشکلات میں, بیماریوں میں بھی دیکھا ہے اور خوشیوں کے مواقع میں بھی دیکھا ہے. آپ کا رد عمل جو ہوتا تھا یہ یوں کہیں کہ آپ کا جو اللہ کے ساتھ تعلق تھا وہ کسی بھی حالت میں بدلتا نہیں تھا, ایک ہی طرح رہتا تھا. یعنی آپ اس اندازہ لگائیے ہمیں اگر تھوڑا معمولی سا بخار ہو, ٹیمپریچر ہو تو ہم جو ہے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں اور ہم نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. چلے یار مسجد جایا کرتا تھا, اب نہیں جاتا, مسجد بڑے سخت بخار ہے, پھر میں اپنی جگہ پہ یہیں پہ نماز پڑھ لوں. اور بڑی مشکل سے بس نہ چاہتے ہوئے تھوڑی سی ٹکرے مار کے ہم اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں. لیکن ہم نے خود دیکھا کہ حضرت صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ ان کا آپریشن ہوا تھا, ان کے گردے کے اندر پائپ لگا ہوا تھا, سرجری ہوئی تھی, لیکن اس کے باوجود ان کے معمولات میں فرق نہیں آیا. جو خدام تھے اس وقت آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, آپ کے جتنے بھی معمولات تھے ان میں کوئی فرق نہیں آیا. آپ کے اوراد و وظائف میں فرق نہیں آیا, آپ کے نماز روزے میں فرق نہیں آیا. جو اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق تھا. اور یقین جانی جب ہم بیمار ہوتے ہیں ہم سے کوئی آ کے پوچھے, ہم صحیح ہو جاتے ہیں, پوچھے یار آپ کیسے تھے, خیر تو تھی, پھر ہم اپنا کس سے شروع کریں, میں بڑا سخت بیمار تھا, مجھ پہ یہ تکلیف آئی, یہ آئی, وہ آئی, ہم اپنا وہ دکھڑا بیان کرتے ہیں. لیکن اس حالت میں بھی میں خود اس موقع پہ حاضر تھا جب پائپ آپ کو لگا ہوا تھا اور وہ تھیلی آپ کی کرسی کے نیچے پڑی ہوئی تھی اور آپ کراچی سے تشریف لائے تھے آپریشن کے بعد. آپ کا رنگ بدلتا تھا, اتنی تکلیف تھی. اس کے باوجود جب ہم نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے, اچھا, اللہ کا شکر ہے, میں اچھا. تو کسی بھی حالت میں ہم نے بھی اپنے صاحب مبارک کو اس طرح دیکھا. یہ اولیاء کرام کی صفات ہوتی ہیں, یہ اولیاء کی صفات ہوتی ہیں. اور ہمارے صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ حضور غوث پاک اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ان کے ایسے حقیقی نائب اور خلیفہ تھے, ایسے حقیقی نائب اور خلیفہ کہ جو صفات ہم نے پچھلے تمام اولیاء میں دیکھی ہیں اپنے صاحب مبارک میں بطریق اولا دیکھی. سبحان اللہ. اس لیے یہ بات میں نے کتنے بزرگوں سے سنی, کتنے بزرگوں سے, آپ میں سے بھی اکثروں نے سنی ہوگی.
جو بندہ تاریخ کا طالب علم ہے، جس کو تاریخ کا پتہ ہے اور خاص کر پھر تصوف کی تاریخ کو جانتا ہے، وہ ہمارے صاحب مبارک کو اگر دیکھ لیتا نا، ایک دو صحبتیں ایک دو مجلسیں آپ کے پاس ہوتی تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا کہ یہ بندہ اس زمانے کا نہیں لگتا، یہ بندہ اس زمانے کا، یہ آج سے 800-900 سال پہلے کا لگتا ہے، یہ داتا صاحب کے زمانے کا لگتا ہے، یہ حضور غوث پاک کے زمانے کا لگتا ہے۔ اس زمانے کے اولیاء کی جو صفات ہوتی تھی نا، جو آج بالکل ناپید ہیں، ہم اگر آج بابا فرید الدین گنج شکر کے زمانے کے اولیاء اور ان کے تقاضوں کو اگر دیکھیں نا تو آج ہمیں اس پائے کا کوئی ولی نہیں ملتا۔ حضور غوث پاک کے زمانے کے اگر ہم تصوف کے حالات کو دیکھیں تو اس پائے کا آج ہمیں کوئی بھی نہیں ملتا۔ اور پھر حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو 1000 سال ہونے والے ہیں، اگر ان کی تاریخ کو ہم دیکھیں اور ان کی ہدایات اور تعلیمات کو دیکھیں تو آج ہمیں کوئی ولی نظر ہی نہیں آتا۔ لیکن آپ یقین جانیے جنہوں نے حضرت پیر صاحب کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے، جس ولی کے بھی آپ حالات دیکھیں گے آپ کو اپنے صاحب مبارک میں وہ تمام نظر آئیں گے۔ ایسی ایک کامل اور مکمل شخصیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا عظیم مرشد عطا فرمایا اور ایسے عظیم مرشد کے ساتھ ہماری نسبت اور ہمارا تعلق تھا۔ حضرت صاحب مبارک تعریف کے قابل، یاد رکھیے بعض آدمی جو تعریف کے قابل ہوتا ہے، جو تعریف کی جائے تو تب اس کی پہچان ہوتی ہے، لیکن ہمارے صاحب مبارک جو تھے وہ تعریف کے محتاج نہیں تھے، تعریف کے محتاج نہیں تھے، بغیر کہے اگلا ان کی تعریف کرتا تھا۔ کتنے ہی ایسے ہمارے جاننے والے جو کہ نہ تصوف کو مانتے ہیں نہ اولیاء کو مانتے ہیں، ان کو یہ تصوف اور یہ ولایت ویسے گپ شپ نظر آتی ہے، بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اولیاء کے شان میں، صوفیاء کے پیچھے وہ جو ہے بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں۔ میں خود سے کئی ایسے افراد کو جانتا ہوں کہ جنہوں کو ہم بڑی مشکل سے حضرت پیر صاحب کے پاس لے کے گئے، ان کو لے کے گئے، ان کا اپنا ہی کوئی مقصد تھا، کوئی کام تھا، وہ مانتے نہیں تھے، جانا بھی نہیں چاہتے تھے، ویسے بطور آزمائش ہم ان کو لے کے گئے، لیکن دل میں یہ فکر تھی کہ وہاں پہ جا کے کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دے، کہیں صاحب مبارک کے سامنے اس قسم کی بات نہ کر دے کہ ان کی دل آزاری ہو، کہیں بے ادبی نہ ہو، کہیں یہ وبال ہم پہ نہ آ جائے، بڑی مشکل سے۔ لیکن یقین جانیے کہ میں کئی بندوں کو آج بھی جانتا ہوں کہ جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تصوف نہیں مانتے، ہم اولیاء کو نہیں مانتے، ہمیں صوفیاء کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن کہا کرتے تھے کہ یار آپ کے پیر صاحب بڑی بے مثال شخصیت ہے، آپ کے پیر صاحب بڑی بے مثال شخصیت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم صوفیوں کو اور تصوف کو نہیں مانتے، لیکن آپ کے پیر صاحب کو ضرور مانتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو آج بھی دوسری لائن میں ہیں، لیکن ہمارے پیر صاحب کو ضرور مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی شخصیت جو ہے وہ عطا فرمائی تھی، اور پھر آپ کی کرامات کو اگر دیکھا جائے، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی گفتگو کو دیکھا جائے تو یاد رکھیے جن لوگوں نے صحبت اختیار کی ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں صاحب مبارک جیسی شخصیت پھر آپ کے بعد نہیں ملی، آپ کے بعد ہمیں آپ جیسی شخصیت نہیں ملی۔ جتنا تصرف آپ کا تھا، جتنی قوت روحانی طاقت آپ کی تھی، یقین جانیے کہ اور کسی کے پاس ہمیں اس طرح نظر نہیں آتی۔ ہر کسی کے لیے اپنا شیخ، اپنا مرشد وہ کامل ہوتا ہے، اس بات کا کوئی انکار نہیں ہے ہمیں، بلکہ تصوف کا یہ مسئلہ ہے، یہ تصوف کا قانون ہے کہ ہر مرید اپنے پیر کو ہی سب کچھ سمجھے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ میرا پیر صاحب جو ہے میرے مرشد، ان سے بڑی شخصیت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ کہے گا کہ موجودہ اولیاء میں سب سے اعلیٰ میرے پیر صاحب ہی ہیں، اپنے پیر کو ہی غوث سمجھے گا تب اس کو فیض ملے گا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ اپنے صاحب مبارک کی طرح ہم نے کسی شخصیت کو پھر نہیں دیکھا۔ اتنا تقویٰ، اتنا پرہیزگاری کہ آخری عمر تک کہ آپ نہایت ہی کمزور ہو چکے تھے، لیکن نماز کبھی آپ نے باجماعت کے علاوہ نہیں پڑھی، اکیلے سے آپ نے نماز نہیں پڑھی، آخری دم تک آپ سنتوں کے عامل رہے، آخری دم تک آپ نے مستحبات کو بھی پکڑے رکھا، یہاں تک کہ مستحب کو فرض کا درجہ آپ نے دیا، مستحب کو بھی آپ فرض جیسا عمل کر کے دکھایا کرتے تھے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام اور اتنا مرتبہ نہیں دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی شخصیات کے متعلق فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے دوست وہی ہیں جن کے دل میں اللہ کا سب سے زیادہ خوف اور ڈر ہے۔
جو سب سے زیادہ متقی ہیں وہی اللہ کے ولی ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث پاک ہمارے صاحب مبارک غوث الزمان ان کے درجات عالیہ مزید بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے قبروں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑہا رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ان اولیاء ان پاک لوگوں کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیکی کا راستہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔